بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیج نمبر 103 فی مدح مہدی، مہدی کی تعریف میں، امیر المومنین مہدی کی تعریف میں۔ ان کا پورا نام جنہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں اسماعیل بن قاسم ہے۔ یہ کسی عرب قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کی کنیت ابو عطیہ تھی، اسی لیے یہ ابو عطیہ کے نام سے ہی مشہور ہو گئے اور یہ کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی۔ یہ 130 ہجری میں حجاز میں پیدا ہوئے اور انہوں نے کوفہ میں بہت تنگ دست گھرانے میں پرورش پائی۔ یہ شروع میں مٹکے فروخت کرتے تھے، پھر یہ ادب سے لگاؤ رکھنے لگے اور ان کی استعداد کچھ بڑھ گئی اور انہوں نے فنون میں شعر کہے اور اس کے بعد بغداد چلے گئے اور وہاں کے خلفائے مہدی، ہادی، ہارون اور مامون سے منسلک ہو گئے۔ یہ اپنے دور میں مختلف رجحانات کے درمیان اضطرابی حالت میں سرگرداں رہے اور تقریباً 50 سال کی عمر میں ان پر زہد غالب آ گیا اور اس طرح سے ان کے اشعار میں زہد اور موت کی یاد دہانی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ انہوں نے 210 ہجری میں وفات پائی۔ وہ اشعار جو آج ہمارے متن کا حصہ ہیں، اس میں شاعر نے اپنے بادشاہ مہدی کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتت ہو، آتی ہے، الخلافت خلافت منقادتاً متی ہو کر، اطاعت کرتی ہوئی، الیہ آپ کی طرف، تجرر کھینچتی چلی آتی ہے، اذیالہا اپنے دامن کو لے کر، ان کی طرف خلافت اپنے دامن کو کھینچتی ہوئی متی اور فرمانبردار بن کر چلی آتی ہے۔ شاعر ان اشعار کے اندر اپنے محبوب بادشاہ مہدی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بادشاہ وہ ہے کہ جس کی طرف خلافت اور بادشاہت نے خود آنے کا ارادہ اور قصد کیا ہے۔ معمول تو یہ ہے کہ لوگ خلافت کے حصول کے لیے بہت کوشش جدوجہد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خلافت جو ہے وہ خود میرے محسن کی طرف چل کر آ گئی ہے۔ فلم تکو تصلح الا لہ، یہ خلافت مہدی کے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ تھی۔ ولم یکو یصلح الا لہا، اور نہ ہی بادشاہ مہدی جو ہے وہ کسی اور منصب کے لیے درست تھا۔ شاعر ان اشعار کے اندر اپنے محبوب بادشاہ مہدی کی تعریف کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ممدوح وہ ہے جس کی طرف خلافت، امارت، بادشاہت خود چل کر آئی ہے، کیونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور اس منصب کا اہل نہ تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ متقی اور باوقار شخص صرف مہدی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ ولو، اور اگر رامہا ارادہ کرتا، احدن کوئی ایک، غیرہ اس کے علاوہ، اس کے سوا، لزلزلت الارض زلزالہا، تو زمین اچھی طرح سے ہلا دی جاتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کے علاوہ اگر کوئی اور اس منصب کو اختیار کرنے کا زبردستی ارادہ کرتا تو زمین بھونچال یا زلزلے کے ذریعے سے ہلا دی جاتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا جو محسن ہے، جو بادشاہ ہے، وہ اس قدر اچھا ہے کہ اس کی طرف خلافت، بادشاہت خود چل کر آئی ہے، اور اگر کوئی اور شخص اس منصب کو اپنانے کی کوشش کرتا تو زمین پر ایک زلزلہ برپا ہو جاتا اور زمین لرز اٹھتی۔ یہاں شاعر کمال درجہ کی فضیلت کا ذکر کر رہا ہے اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، لیکن شاعر کا مقصد یہاں پہ صرف اپنے ممدوح کی تعریف بیان کرنا ہے اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف وہی اس دنیا میں اس لائق تھا، اس منصب کے لائق وہی تھا، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے لیے ہی بنایا تھا۔ وہ بادشاہ جو مہدی ہے وہ صرف اس منصب کے لیے اہل تھا، خلافت کے منصب کے لیے صرف وہی اہل تھا، اور یہ عہدہ جو ہے صرف اسی کے لیے موزوں اور مناسب ہے اور اسی کے لیے یہ عہدہ ہے، اور اگر کوئی اور شخص زبردستی اس عہدے کو اپنانے کا ارادہ کرتا تو اس زمین پر ایک بھونچال آ جاتا، یہ زمین جو ہے وہ لرز اٹھتی زمین اور کانپ اٹھتی،
تو اس کا مقصد بات کرنے کا یہی ہے کہ زمین بھی چیخ چیخ کر یہ انکار کرتی کہ صرف بادشاہ مہدی جو ہے وہی اس لائق ہے اور کوئی شخص اس کے لائق نہیں ہے۔ ان اشعار کو بہت اچھے سے رف بائنڈر پہ تشریح اور اس کا ترجمہ لکھ کر دیکھیے گا۔ فی امان اللہ۔